سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین 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 گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی! دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں، ہونی چاہیے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے۔ کافر، بالکل، بڑے عرصے تک چلا یہ۔ جی، اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی، سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے، مذہب بریلوی صاحب نے، زمین ساکن ہے، اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے۔ سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا، جواب نہیں ہے، وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے، ویلے بیٹھے ہیں۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، میٹرائڈ شہاب ثاقب، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال لیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں، اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے۔ آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد۔ یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے، اور یہ چیز پروو بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے بارہا یہ سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سورج ساکن ہے یا زمین؟ ناظرین یاد رکھیں، سائنسی علوم کی تاریخ میں سورج یا زمین کے ساکن ہونے کا یہ جھگڑا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ انسانی زندگی کی قدیم تاریخ میں بالعموم سورج کو زمین کے گرد محو گردش خیال کیا جاتا تھا، یعنی زمین ساکن تھی اور سورج گھومتا تھا۔ لیکن فیثاغورس نے انسانی تاریخ میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یعنی سورج ساکن ہے اور زمین اس کا چکر لگاتی ہے۔ بعد ازاں نیکولس سے بھی پہلے نامور مسلم سائنسدان ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ الزرقالی علیہ رحمہ نے بھی یہی نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد محو گردش ہے، اور موجودہ دور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 22 سال پہلے اپنی ایک کتاب اسلام اور جدید سائنس میں اسی اعتراض کا جواب دے دیا تھا۔ یہ کتاب اسلام اور جدید سائنس، اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ اسلام اور سائنس باہم متصادم نہیں ہیں،
اور اسی طرح اسلام پر ملحدین کے جتنے بھی اعتراضات تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں، سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، ان تمام تر اعتراضات کے جواب دیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں، جو 22 سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی۔ ناظرین، اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے دی سن، سورج کے نام سے۔ سورج کیا ہے اور کیسے بنا، ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی چیپٹر کی ایک سب ہیڈنگ ہے گردش آفتاب، یعنی سورج کا چکر لگانا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس سارے چیپٹر میں جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ آخر میں پیش کیا ہے، میں من ون آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد محو گردش ہے اور سورج بھی ساکن نہیں ہے، جیسا کہ قدیم نظریات میں خیال کیا جاتا تھا۔ ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے، اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر کہکشاں کے ایک بازو اورین آرم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے۔ اب یہ اشارہ ہے قرآن کا سورج کی گردش کی جانب، یعنی زمین بھی اپنے مدار میں گردش کرتی ہے اور سورج بھی اپنے مدار میں۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج اپنے کہکشاؤں کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ اب سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام اور سائنس یہ باہم متصادم نہیں ہیں، بلکہ ہم غور و فکر سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم تدبر و تفکر کی جانب آ جائیں گے تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ اسلام اور سائنس کبھی ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے، بلکہ باہم ایک ہیں اور ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سائنس کے حوالے سے یا سائنس کے اسلام کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض اور اشکال موجود ہو تو آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس کتاب اسلام اور جدید سائنس کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ ذہنوں سے تمام تر ابہامات کو رفع کیا جا سکے۔ اب یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے پہلا نظریہ 1530 عیسوی میں کوپرنیکس نے یہ بات کی تھی کہ جناب جی زمین گھومتی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی نصارہ تھے، یہودی تھے، وہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ جناب جی زمین نہیں گھومتی۔ سب سے پہلا یہ شخص تھا جس نے 1500 عیسوی میں یہ بات کہی کہ جناب جی زمین گھومتی ہے، اور اس کے پیروکار آج مرزا جیسے، منہاجیوں جیسے یہ آج نکل ہیں جناب جی وہ زمین گھومتی ہے۔ کیا قرآن یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے؟ اور پھر کچھ جھوٹے لوگ مرزا جیسے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو جناب جی کوئی آیت ہی نہیں ہے زمین کے ساکن ہونے کی، الو کا پٹھا یہ جو لکھی ہو ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ جناب جی روکے ہوئے ساکن کیے ہوئے آسمان اور زمین کو، یہ آیت نظر ہی نہیں آتی بالکل، کیونکہ وہ انگریز کا جناب جی وہ نظریہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دے قرآن میں تو کوئی آیت ہی نہیں ہے، جیسے محدث لگے بیٹھے ہوں، جو بدھو اڑتا ہے وہی قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے سائنس کی یہ بات سچی ہے جناب جی زمین گھومتی ہے اور اس میں ثبوت بھی ہے، قرآن میں تو یہ ثبوت ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا علم قرآن پاک میں نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا علم قرآن پاک میں نہیں ہے؟ معاذ اللہ اتنا قرآن کو جناب جی کہہ دینا کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب جی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے بات۔ گھومنا دو طرح کا ہے، کچھ کہتے ہیں جناب جی زمین گھومتی ہے ایسے ہے،
ایسے جب گھومتی ہے ایسے آ جاتی ہے، دن بن جاتا ہے، پھر جب ایسے بن جائے تو وہ رات بن جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ عقل کی بات عقل سے ٹھکرا رہا ہوں، کیا اگر زمین اس طرح گھومتی ہے تمہارے گھر کیوں نہیں گرتے؟ روزانہ کی بنا پر پھر گھر بھی تو نئے بنانے پڑتے۔ زمین جو گھومتی ہے پھر گھر نہیں گھومتے۔ کبھی دروازہ بھی گھومتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ اپنی چارپائی بھی کبھی گھومتی ہوئی دیکھی ہے؟ اور پھر ایک اور بدھو کا کلپ میں نے سنا ہے، جس کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ وہ بھی جناب جی قرآن کو جھوٹا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کو جھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مومن حاجی کیا نام ہے اس کا یار؟ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یاد نہیں ہے؟ مومن حاجی وہ کہتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جناب جی زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب سچی ہوگی اور آپ کا قرآن جھوٹا ہو گیا ہے، جہاں ہزاروں دلیلیں ہیں اس بات کی، اور سارے لانتی ملے ہوئے ہیں وہ کوپر نیکس کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے۔ قیامت آ سکتی ہے، اس کا جو نظریہ ثابت نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا۔